ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ محبت جیت جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت تو مل جاتی ہے مگر اسے نبھانے کی ہمت نہیں ملتی۔ کبھی ہمارے پاس جذبات ہوتے ہیں مگر وقت ساتھ نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی فلمی قصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ یہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے جو مجھے میری ہی ایک فرینڈ نے بھیجی ہے۔ جب میں نے ان کی بات سنی، ان کا درد محسوس کیا تو میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کی پرائیویسی اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے ان کی آئیڈینٹی کو بالکل ہائیڈ رکھا ہے، اور میں نے نام بھی بدل دیے ہیں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن ان کا درد اتنا سچا ہے نا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے اریبہ اور زیان کی۔ لیکن زیان تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ کو اس اریبہ سے ملوانا ہے جسے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اریبہ جو بھیڑ میں بھی اکیلی تھی۔ اریبہ کی خاموشی اس کی فطرت نہیں تھی، اس کی مجبوری تھی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، لیکن اریبہ انٹروورٹ نہیں تھی، اسے اس کے بچپن نے خاموش رہنا سکھا دیا تھا۔ سوچئے، ایک 8 سال کی بچی جو گھر کے کونے میں بیٹھی ہے، اس کے کانوں میں کھلونوں کی آواز نہیں بلکہ دوسرے کمرے سے آتی اپنے ماں باپ کی اونچی آوازوں اور لڑائیوں کی گونج ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کی ماں ہر دکھ پی کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جب اس کی ماں روتی تھی تو کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اریبہ نے بچپن میں کھلونوں سے نہیں، تنہائیوں سے کھیلا تھا، جہاں ہر وقت ایک ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اس نے ایک بات بہت چھوٹی عمر میں سیکھ لی تھی کہ بولنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، صرف تماشا بنتا ہے۔ جب باقی بچے اسکول میں اپنی کہانیاں سناتے تھے، اریبہ بس انہیں دیکھتی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس نے اپنا دل کھولا تو شاید لوگ اس پر ہنسیں گے یا پھر اس سے ہمدردی کریں گے، اور اسے ہمدردی سے نفرت تھی۔ اسے چاہیے تھا تو صرف احساس۔ دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوئی، لیکن اس کے اندر کا وہ ڈر اور وہ اکیلا پن بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ وہ سب کے لیے ایک مضبوط دیوار بنی رہی۔ گھر کے کام ہوں، لوگوں کی باتیں سننی ہوں، وہ ہمیشہ اویلیبل رہتی تھی۔ سب کہتے تھے اریبہ کتنی سلجھی ہوئی ہے، کتنی سمجھدار ہے، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سمجھداری کی قیمت کیا تھی۔ وہ اتنی تھک چکی تھی، اندر سے وہ دیوار دھیرے دھیرے ریت کی طرح جھڑ رہی تھی۔ اس کا دل بس ایک چیز کا پیاسا تھا کہ جب وہ تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لے تو کوئی اس کی روح کو چھو کر پوچھے، اریبہ تم تھک گئی ہو نا، اب تھوڑا سکون کر لو، تمہیں ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم رو سکتی ہو۔ وہ بھول چکی تھی کہ بنا کسی وجہ کے مسکرانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر رشتہ ایک ذمہ داری بن گیا تھا جسے وہ بس نبھا رہی تھی۔ وہ ایک ایسی کشتی تھی جو بیچ سمندر میں تھی، تھکے ہوئے پتوار کے ساتھ، بس ایک کنارے کی تلاش میں۔ اور تب اس کی زندگی میں وہ کنارہ بن کر آیا جسے وہ زیان کہتی تھی۔ اسے لگا شاید اس کی دعا سن لی گئی۔ زیان جو تپتے صحرا میں بارش کی پہلی بوند کی طرح ٹھنڈا اور سکون دہ تھا۔ محبت کبھی کبھی پہلی نظر میں نہیں ہوتی بلکہ دھیرے دھیرے دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ اریبہ اور زیان کی کہانی بھی ویسی ہی تھی۔ لائبریری کی وہ پرانی سیڑھیاں اور ڈھلتا ہوا سورج۔ اریبہ کے ہاتھ سے ایک کتاب گر گئی۔ زیان نے اس کتاب کو اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی، کوئی فلمی ڈائیلاگ نہیں ہوا۔ زیان نے بس کتاب پکڑائی اور مسکرا کے کہا، بھاری کتابیں سنبھال کر پکڑیے۔ اریبہ نے بس ایک ہلکا سا شکریہ کہا اور چلی گئی۔ پر اس دن پہلی بار کسی کی مسکراہٹ میں اریبہ کو ایک عجیب سا ٹھہراؤ محسوس ہوا۔ کچھ دن بعد بارش تیز ہو رہی تھی اور اریبہ لائبریری کے باہر شیڈ کے نیچے کھڑی تھی۔ زیان بھی وہیں تھا۔
زیان نے کہا لگتا ہے آج بارش نے تمہیں یہاں قید کر لیا ہے۔ اریبہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا قید تو نہیں، بس راستہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دونوں وہاں 15-20 منٹ کھڑے رہے۔ انہوں نے کتابوں کی باتیں کی، بارش کی باتیں کی، پڑھائی کی باتیں کی۔ زیان نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جتنا بولتی ہے اس سے کہیں زیادہ چھپا رہی ہے۔ اس نے اریبہ کو کمفرٹیبل فیل کروایا، اس سے مذاق کیا اور پہلی بار اریبہ کا ڈر تھوڑا کم ہوا۔ اس نے کھل کر بات کی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے۔ وہ اکثر لائبریری کے باہر ملنے لگے۔ ایک شام اریبہ بالکل خاموش تھی، شاید گھر کے پرانے جھگڑوں کی وجہ سے اس کا دل بھاری تھا۔ زیان اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے وہ سوال کیا جو اریبہ کی روح تک اتر گیا۔ زیان نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا اریبہ، میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب تم ہنستی ہو تو تمہاری آنکھیں ساتھ نہیں دیتی۔ یہ کتابیں جو تم پڑھتی رہتی ہو یہ جتنی بھاری ہے نا، مجھے لگتا ہے تمہارے اندر کا سناٹا اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اریبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ زیان نے اپنی باتیں آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہا تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ کیا سب کچھ اندر ہی دبا لینے کا ارادہ ہے؟ کیا کوئی ایسا دکھ ہے جو تم بتانا ہی نہیں چاہتی؟ اریبہ کے لیے یہ سوال نیا نہیں تھا، مگر زیان کا لہجہ اس میں نصیحت نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی چاہت اور فکر تھی۔ اریبہ کی ڈھال ٹوٹنے لگی۔ اریبہ کی آواز میں تھوڑی جھجک اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا کیونکہ آج تک کوئی سننے والا ملا ہی نہیں زیان۔ سب کو میری مسکراہٹ سے مطلب ہے، میری خاموشی سے کسی کو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ سب کو لگتا ہے اریبہ اسٹرانگ ہے، پر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اریبہ تھک گئی ہے۔ زیان نے ایک پل رک کر دھیرے سے اس کا ہاتھ کتاب پر رکھتے ہوئے کہا آج سے میں ہوں نا، تمہارے ہر آنسو کی وجہ اور تمہاری ہر خاموشی کا ترجمہ میں کروں گا۔ تم آج سے اکیلی نہیں ہو اریبہ۔ جب بھی دل بھاری ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں تمہارا شور بھی سنوں گا اور تمہاری خاموشی بھی۔ اریبہ کو لگا صدیوں کی پیاس بجھ گئی، اس کی دوستی گہرائی میں بدلنے لگی۔ اریبہ جو کبھی کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرتی تھی، اب زیان کے سامنے ایک کھلی کتاب تھی۔ رات کے 3 بجے جب پورا شہر سو جاتا تو موبائل کی اسکرین پر ان کی باتیں چلتی تھیں۔ اریبہ اسے اپنے بچپن کے وہ زخم بتاتی جو اس نے اپنی ماں سے بھی چھپائے تھے۔ اریبہ زیان سے کہتی زیان پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا، میں بارش میں اس لیے روتی تھی تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ اکثر جب تکلیف سن لیتے ہیں تو وہ تھک کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تم بھی تھک جاؤ گے مجھ سے؟ زیان بہت پیار سے کہتا اریبہ کبھی پیڑ اپنی چھاؤں سے تھکتا ہے؟ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنی کیئر دوں گا کہ تم ڈرنا ہی بھول جاؤ گی۔ تمہیں اب مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں نے اریبہ کو بدل دیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ پھیکے رنگ پہنتی تھی اب وہ تھوڑا ساج سنگار کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ فیک مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ دوستوں میں ہنستی، مذاق کرتی، لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ وہی اریبہ ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ اریبہ نے کہا زیان تم نے مجھ سے ہی ملوا دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی باتیں بھی کر سکتی ہوں۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اریبہ۔ مجھے تمہاری ہر وہ حسرت پوری کرنی ہے جو بچپن میں دبی رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کھل کر سانس لو۔ اریبہ نے اس دن اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زیان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے زیان پر بلائنڈ ٹرسٹ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سارے ڈر، اپنی ساری خاموشیاں زیان کی جھولی میں ڈال دی تھیں۔
کہتے ہیں کہ جب ہم کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو ہم اسے وہ خنجر بھی پکڑا دیتے ہیں جو ہمارے دل کے سب سے قریب ہوتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ زیان کے وعدے بہت خوبصورت تھے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کہتے ہیں نا کہ خوشی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے اریبہ اور زیان کا رشتہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں انہیں لگنے لگا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ ایک شام ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے زیان نے اریبہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اریبہ، اب میں ہر صبح تمہارے چہرے کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں تمہیں ہر رات خدا حافظ کہہ کر دور جانے سے۔ کیا تم میری زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنو گی؟ یہ وہی سکون تھا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھی۔ اریبہ نے کہا، زیان، میں نے تو کبھی سپنے دیکھنا ہی چھوڑ دیے تھے، مگر تم نے مجھے پھر سے امید دی ہے، بس میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے گھر والوں سے بات کرنے کا۔ اریبہ اور زیان کی محبت اب اس موڑ پر تھی جہاں اسے ایک نام ملنا چاہیے تھا، مگر زیان جس دنیا سے آیا تھا وہاں جذبات کی قیمت پیسوں اور دولت میں طے ہوتی تھی، وہاں دل سے بڑا بینک بیلنس ہوتا تھا۔ زیان اپنی امی کے روم میں گیا جہاں اس کی امی اپنے کمرے میں بیٹھی مہنگے زیورات دیکھ رہی تھی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہا، امی، مجھے آپ سے ایک بہت ہی اچھی اور امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے۔ آپ اکثر کہتی ہیں نا کہ مجھے اب گھر بسا لینا چاہیے۔ زیان کی ماں نے خوش ہو کر زیوروں میں سے ایک بھاری سا ہار اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے زیان۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کسی بڑے بزنس گروپ کی بیٹی ہے یا وہی تمہارے ڈیڈ کے فرینڈ کی بیٹی جو لندن سے پڑھ کر آئی ہے؟ زیان نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں امی، اس کا نام اریبہ ہے۔ وہ بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، بالکل سادگی پسند۔ آپ ملیں گی تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ زیان کی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی تھم گئی، مگر انہوں نے ایکسائٹمنٹ برقرار رکھی۔ زیان کی ماں نے پوچھا، اریبہ، نام تو اچھا ہے، پر یہ بتاؤ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے باپ کا بزنس کیا ہے؟ وہ کس ایریا میں رہتے ہیں؟ زیان نے دھیمی سی آواز میں کہا، امی، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ اس کے فادر اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، مگر امی، اریبہ کا دل بہت بڑا ہے، اس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زیان کی ماں نے وہ زیور کا ڈبہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے کمرے میں اس کی گونج سنائی دی۔ ان کے چہرے کی خوشی پل بھر میں نفرت اور غصے میں بدل گئی۔ زیان کی ماں نے سرد اور زہریلے لہجے میں کہا، مڈل کلاس، چھوٹا سا گھر؟ زیان، تم ہوش میں تو ہو؟ ہمارے خاندان میں سادگی نہیں، حیثیت کی بات ہوتی ہے۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ لائے گی کیا؟ کیا اس کے باپ کی لیگیسی ہمارے نام کے ساتھ جڑ سکے گی؟ ارے جب لوگ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی کہ میرے بیٹے نے ایک معمولی سی لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے؟ زیان نے کہا، امی، پیسہ ہر چیز تو نہیں ہوتا نا، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ میری ہر خاموشی سمجھتی ہے۔ زیان کی ماں غصے میں کھڑی ہوتے ہوئے بولی، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے زیان۔ یہ جو تم آج اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہو نا، یہ اسی پیسے اور حیثیت کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے خاندان کی عزت میں کسی معمولی لڑکی کی وجہ سے مٹی میں ملنے نہیں دوں گی۔ اگر تم نے اس لڑکی کا نام دوبارہ اس گھر میں لیا تو یاد رکھنا، میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے گا۔ تمہیں پیار چاہیے یا اپنی ماں کی زندگی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ زیان کے پاس بولنے کو بہت کچھ تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ امی یہ غلط ہے، مگر اس کی زبان پر تالے لگ گئے۔ وہ لڑنا چاہتا تھا، مگر اس نے جھکنے اور خاموش رہنے کا راستہ چنا۔ اس رات زیان نے اریبہ کو کال کیا۔ اریبہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنی شادی کے ڈریسز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
اریبہ نے کال اٹھاتے ہی بہت ہی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا، زیان تم نے بات کی؟ کیا کہا تمہاری امی نے؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ زیان بالکل خاموش تھا۔ اریبہ تھوڑی بے چین ہو گئی۔ زیان تم چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زیان نے بھاری آواز میں کہا، اریبہ شاید ہم نے بہت جلدی کر دی، میرے گھر والے وہ نہیں مان رہے ہمارے رشتے کے لیے۔ اریبہ کا دل دھڑکنے لگا، تو تم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم ساتھ کھڑے رہو گے۔ زیان نے کہا، میں کوشش کر رہا ہوں اریبہ، مگر حالات بہت مشکل ہیں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اریبہ نے تڑپ کر کہا، میں کیا سمجھوں زیان، کہ جس شخص نے مجھے خاموشی سے نکال کر بولنا سکھایا، آج وہی میری زندگی میں سب سے بڑا سناٹا بننے جا رہا ہے۔ زیان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس نے فون کاٹ دیا، اور اس ایک سیکنڈ نے اریبہ کی صدیوں کی امیدوں کو سناٹے میں بدل دیا۔ اس رات اریبہ روئی نہیں، وہ بس اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی اور خود سے سوال کرتی رہی، کیا میں پھر سے زیادہ امید کر بیٹھی ہوں؟ اس نے اپنے اندر کی دیواریں بڑی مشکل سے گرائی تھیں، مگر اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ ان دیواروں کے گرنے سے دنیا خوبصورت نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود نہتی ہو گئی ہے۔ اگلے دن سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر نارنگی اور گہرے لال رنگ کی ایسی لکیریں تھیں جیسے کسی نے پرانے زخموں کو کریدا ہو۔ پارک کے ایک دور دراز کونے میں پرانی بینچ پر اریبہ اکیلے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ساری رات کسی طوفان سے لڑی تھی۔ زیان تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا، مگر اس پریشانی میں ایک ایسی شطرنج تھی جو اریبہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اریبہ میری طرف دیکھو۔ اریبہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ بس اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی جو کانپ رہی تھیں۔ زیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اس کے ہاتھ تھام سکے، مگر اریبہ نے بجلی کی تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اریبہ کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں زیان، آج نہیں، آج مجھے تمہارا چھونے سے سکون نہیں، ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے یہ ہاتھ اب میرے نہیں رہے۔ زیان نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا آگے جھک کر کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ یہ وہی آئی کانٹیکٹ تھا جس پر اریبہ ہمیشہ اپنا سب کچھ ہار جاتی تھی۔ زیان نے کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ اریبہ میں بھاگا نہیں ہوں، میں ابھی بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ امی نے انکار کیا ہے نا؟ پاپا نے نہیں، میں لڑوں گا، میں دوبارہ بات کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تب تک نہیں ہاروں گا جب تک وہ تمہارا نام تسلیم نہیں کر لیتی۔ میں انہیں دکھا دوں گا کہ میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ اریبہ نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس نے زیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تو تھی، مگر وہ سچائی صرف اس ایک لمحے کی تھی، جس میں وہ جنون نہیں تھا جو دیواروں کو گرا دیتا ہے، بلکہ وہ نرم مزاجی تھی جو وقت کو ٹال دیتی ہے۔ اریبہ نے کہا، زیان، تمہارے وعدے ہمیشہ سے بہت خوبصورت رہے ہیں۔ تم جب بولتے ہو نا تو لگتا ہے دنیا کی ہر مشکل آسان ہے، مگر تمہارے گھر کی دیواریں، وہ صرف دیواریں نہیں ہیں، وہ تمہاری حیثیت کی زنجیریں ہیں۔ کیا تم واقعی میرے لیے اپنے خاندان سے لڑ پاؤ گے؟ کیا تم تب بھی میرے ساتھ کھڑے رہو گے جب تمہاری ماں اپنے آخری ہتھیار کو استعمال کریں گی، اپنی زندگی کی قسم کا استعمال کریں گی؟ زیان کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اریبہ نے ٹھیک وہی بات کہہ دی تھی جو اس کی ماں نے صبح کہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات سنبھالے۔ اسے پتا تھا کہ اگر آج اریبہ ٹوٹ گئی تو وہ اس کی نظروں میں گر جائے گا۔ زیان نے ایک جھوٹی مسکراہٹ اور گہرائی کے ساتھ کہا، تم مجھ پر اتنا شک کیسے کر سکتی ہو؟ اریبہ، تم میری زندگی ہو، کیا کوئی اپنی سانس لینے کے حق کے لیے نہیں لڑتا؟ امی غصے میں ہیں،
ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں روز ان کے پیر پکڑوں گا، انہیں دکھاؤں گا کہ تم کتنی سلجھی ہوئی ہو۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہے کہ ایک نا سے ٹوٹ جائے؟ اس نے زبردستی اریبہ کا ہاتھ تھاما اور اس بار اریبہ نے پیچھے نہیں کھینچا۔ اس نے زیان کی باتوں کو اپنے ٹوٹے ہوئے بھروسے کا مرہم سمجھ لیا۔ اریبہ نے کہا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا زیان، مجھے اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے جہاں سے تم مجھے نکال کر لائے تھے۔ اگر تم نے واپس وہیں دھکا دے دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ بس مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ زیان نے اسے دھیرے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا اریبہ، کبھی نہیں۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس گھر جاؤ، تھوڑا آرام کرو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ زیان اسے گلے لگائے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں پارک کے دروازے کی طرف تھیں۔ وہ اریبہ کے آنسو نہیں پوچھ رہا تھا، وہ اپنے لیے وقت خرید رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں لڑ پائے گا، مگر وہ برا بننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت گزرتا رہے اور اریبہ کو عادت ہو جائے دکھ کی، تاکہ جب وہ چھوڑے تو دھماکہ نہیں ہو، صرف ایک خاموشی ہو۔ اریبہ اس دن سکون کی نیند سوئی، یہ سوچے بنا کہ مرد جب گلے لگا کر مناتا ہے تو کبھی کبھی وہ الوداع کہنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ زیان کی ماں نے بنا وقت ضائع کیے اس کی شادی ایک ہائی کلاس لڑکی ثنا سے فکس کر دی۔ ثنا جو دولت میں ان کے برابر تھی، جس کا اسٹیٹس ان کے خاندان کی انا کو سوٹ کرتا تھا۔ جب زیان کو پتہ چلا کہ اس کی ماں نے ثنا سے اس کا رشتہ فکس کر دیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ زیان نے ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، زیان نے کہا، امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اریبہ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے بغیر مجھ سے پوچھے ثنا سے میری شادی فکس کیوں کر دی؟ اس کی ماں نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے پتا ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے۔ وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ زیان اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو آج سے میرا چہرہ دیکھنا تم پر حرام ہے۔ زیان نے تڑپ کر کہا، امی پلیز، وہ مر جائے گی، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ بچپن سے تنہائی میں رہی ہے، میں اس کی آخری امید ہوں۔ اس کی ماں نے بہت ہی سرد لہجے میں کہا، تو اس امید کو توڑ دو، کیونکہ اگر تم نے میرا گھر توڑا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ زیان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ لڑنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں کا ایموشنل بلیک میل اس کی محبت سے زیادہ طاقتور نکلا۔ وہ ہار گیا۔ اس نے اپنی ماں کی بات مان لی، مگر اس نے اریبہ کو بتانے کی ہمت نہیں کی۔ انگیجمنٹ کا دن تھا، گھر پھولوں سے سجا تھا۔ زیان مہنگی شیروانی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے اریبہ کا دیا ہوا وہ چھوٹا سا لکی سٹون ملا جو اس نے پہلی بارش میں اسے دیا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر ڈھول بج رہے تھے، مگر اس کے کانوں میں اریبہ کی وہ ہنسی گونج رہی تھی جو لائبریری کی سیڑھیوں پر سنائی دی تھی۔ اس نے سوچا، میں یہاں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن رہا ہوں اور وہ پاگل لڑکی وہاں میرے گھر والوں کے مان جانے کی دعا کر رہی ہوگی۔ جب وہ اسٹیج پر بیٹھا اور ثنا نے اس کا ہاتھ تھاما تو زیان کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے پوری سیریمنی میں ایک بار بھی ثنا کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر اس کے پیروں میں خاندان کی عزت کی زنجیریں تھیں۔ رات کے 12 بجے جب سب مہمان چلے گئے، زیان نے اریبہ کو کال کیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا سچ بتانے کے لیے، مگر وہ بزدل نکلا۔ اریبہ نے خوش ہو کر پوچھا، زیان اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا ہوا؟ امی سے بات کی؟ کیا وہ مان گئیں؟ زیان کی زبان پر تالے لکھ گئے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اریبہ میری منگنی ہو گئی ہے، مگر اس نے سوچا اگر آج بتا دیا تو اریبہ خودکشی کر لے گی یا ٹوٹ جائے گی۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، مگر اسے دھوکے میں رکھنا اسے آسان لگا۔
زیان نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں اریبہ، بات چل رہی ہے، ابھی تھوڑے مسئلے ہیں مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ زیان کی آواز سن کر اریبہ نے بے چین ہو کر پوچھا، زیان، تمہاری آواز اتنی بھاری کیوں ہے؟ تم رو رہے ہو کیا؟ زیان نے سنبھالتے ہوئے خود کو کہا، نہیں، بس تھکان ہے، تم سو جاؤ، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ زیان نے فون رکھ دیا اور دیوار سے سر ٹکا کر رونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روز اریبہ کو تھوڑا تھوڑا مار رہا ہے۔ وہ اسے سچائی بتا کر ایک بار کا دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے روز روز کا دھوکہ چنا۔ یہ زیان کی سب سے بڑی بزدلی تھی۔ اریبہ بے خبر تھی کہ جس شخص کے لیے وہ نئے سپنے بن رہی تھی وہ شخص کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک زیان ایک عجیب سا کھیل کھیلتا رہا۔ وہ اریبہ سے بات کرتا، اس کی خیریت پوچھتا، اسے گڈ مارننگ کا میسج بھیجتا، مگر اب ان باتوں پر اس کا حق نہیں تھا۔ جب اریبہ پوچھتی، زیان، تمہارے گھر والے مان گئے؟ تو وہ بات ٹال دیتا۔ زیان کہتا، اریبہ، تم پریشان مت ہو، میں سب ہینڈل کر لوں گا، بس تھوڑا وقت دو، تم اپنا خیال رکھا کرو نا، ٹھیک سے کھانا کھایا کرو۔ وہ اریبہ کو دھوکے میں رکھ رہا تھا تاکہ وہ خود کو برا محسوس نہ کروائے۔ اریبہ کو لگا کہ شاید زیان لڑ رہا ہے، شاید وہ کوشش کر رہا ہے اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے۔ وہ پاگل لڑکی اس کے گڈ نائٹ کے میسج پر سکون سے سو جاتی، یہ سوچے بنا کہ اس شخص نے آج ہی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنی ہے۔ لیکن سچ کہاں چھپتا ہے؟ ایک دن اریبہ اپنی کسی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے کیجولی مذاق میں کہا، اریبہ، مبارک ہو یار، تیرا بوائے فرینڈ تو شادی کر رہا ہے۔ وہ لائن ایک مذاق تھی لیکن اریبہ کے لیے وہ موت کا فرمان تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں ہونے لگا۔ اس نے نہ سوال کیا نہ رونا شروع کیا۔ وہ اٹھی اور سیدھا اپنے گھر گئی۔ اس نے سوشل میڈیا چیک کیا۔ اس دن اریبہ نے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اتنا چیخ کر روئے کہ آسمان پھٹ جائے، اس کا شور سب سن لیتے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے بسی کا تماشا بنے۔ اس نے ایک ٹاول اٹھایا اور اپنا منہ اس ٹاول میں چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ وہ روتی رہی اپنی اس قسمت پر جہاں اسے پیار تو ملا مگر کبھی چنا نہیں گیا۔ اریبہ باتھ روم سے باہر آئی، اس کی آنکھیں لال تھیں اور جسم تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور زیان کو صرف ایک میسج کیا، میں پارک میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آخری بار۔ زیان آیا، وہ اریبہ کے پاس پہنچا مگر اریبہ نے اسے قریب نہیں آنے دیا۔ زیان نے پوچھا، کیا ہوا اریبہ؟ تم نے ایسے میسج کیوں کیا کہ آخری بار ملنا ہے؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے اریبہ نے اس کے اوپر کوئی ظلم کر دیا ہو۔ اریبہ نے کہا، شادی مبارک ہو زیان۔ زیان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اریبہ سنو، میں تمہیں بتانے ہی والا تھا لیکن حالات اتنے اچانک بدلے کہ… اریبہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کے ساتھ کہا، بتانے والے تھے؟ کب زیان؟ جب تمہاری بارات نکل جاتی، جب تمہارا نکاح ہو جاتا، یا جب میں تمہاری شادی کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھ لیتی۔ زیان نے گھبرا کر کہا، نہیں اریبہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو، میری ماں کی طبیعت اتنی خراب تھی، انہوں نے قسم دی تھی، میں مجبور تھا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں۔ اریبہ ایک دردناک ہنسی کے ساتھ کہتی ہے، پیار؟ زیان، پیار کا نام مت لو، تم نے تو میری محبت کی قیمت تک نہیں لگائی۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ تمہاری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے، دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ مجھے سچ بتا سکوں۔ تم مجھے کیئر کے نام پر دھوکہ دیتے رہے، تم روز مجھ سے باتیں کرتے رہے یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ زیان نے تڑپ کر کہا، میں تمہیں صرف دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اریبہ، میں ڈرتا تھا کہ تم ٹوٹ جاؤ گی۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہیں لگا کہ دھوکے میں رکھ کر تم نے مجھے بچا لیا۔ زیان، سچ بول دیتے تو شاید تھوڑا درد کم ہوتا مگر میرا بھروسہ تو زندہ رہتا۔ آج تم نے میرا بھروسہ، میری امید اور میری روح، سب کچھ کا قتل کر دیا ہے۔
کیا میں اتنی سستی تھی کہ تم نے مجھ سے میرا حق تک چھین لیا؟ میرے حصے کا دکھ بھی تم نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا، تم نے مجھے سچ تک نہیں بتایا۔ زیان نے کہا، اریبہ پلیز، میں مجبور ہوں۔ اریبہ نے ایک سرد آواز میں کہا، مجبور نہیں، تم بزدل ہو زیان، اور بزدلی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے چنا نہیں، تم نے اپنے سکون کو چنا، اپنی ماں کی انا کو چنا، اور اس خاندان کی دولت کو چنا۔ میں تو تمہارے لیے صرف ایک ٹائم پاس تھی جسے تم نے کیئر کا نام دیا تھا۔ زیان نے تڑپ کر کہا، ایسا مت کہو، میں تمہیں بھولوں گا نہیں کبھی۔ اریبہ نے کہا، اب بھولنے یا یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے زیان؟ تم نے مجھے اس اندھیرے میں دھکا دیا ہے جہاں سے اب میں کبھی واپس نہیں آ پاؤں گی۔ جاؤ، تمہاری نئی زندگی تمہیں مبارک ہو۔ اریبہ نے اس رات گھر جا کر وہ ساری یادیں، وہ میسیجز، وہ تحفے ایک پرانے صندوق میں بند کر دیے، مگر وہ درد تو اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ شادی والے دن جب زیان مہنگی شیروانی پہن کر مسکراتے ہوئے سب سے مل رہا تھا، تب اریبہ نے کالے کپڑے پہنے۔ وہ ماتم اس نے کسی اور کے لیے نہیں، اپنے اندر کی اس معصومیت کے لیے کیا تھا جو زیان کی ایک جھوٹ نے قتل کر دی تھی، اور وہ ہر رسم ایسے نبھا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیان کی بارات نکل رہی تھی، ڈھول کی ہر چوٹ اریبہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں تمہاری خاموشی کا ترجمہ کروں گا، آج کسی اور کے نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ جب زیان نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ اریبہ کی موت پر دستخط کر رہا ہو۔ زیان نے شادی کی رسمیں پوری کی اور اریبہ نے خاموشی کی رسم۔ رات کے سناٹے میں جب زیان اپنے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں آیا تو اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کمرہ جو خوشیوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، زیان کے لیے ایک عدالت بن گیا تھا۔ وہ کمرے سے فوراً بالکنی میں چلا گیا۔ ثنا بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن زیان اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ جب زیان کمرے میں نہیں آیا تو وہ خود اس کے پاس گئی۔ ثنا نے زیان کے پاس جا کر نرم لہجے میں کہا، زیان، آپ کب سے بالکنی میں کھڑے ہیں؟ آپ آج تھوڑے کھوئے کھوئے لگ رہے ہیں، کیا آپ خوش نہیں ہیں اس شادی سے؟ زیان نے چونک کر ایک بناوٹی مسکراہٹ توڑ لی اور کہا، نہیں ثنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھک گیا ہوں، اتنی رسمیں، اتنے لوگ، اور پھر آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے نا، تو بس وہی سوچ کر تھوڑا سا نروس ہوں۔ ثنا نے اس کو دیکھ کر کہا، آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو میری پسند کی گئی یہ ڈیکوریشن شاید پسند نہیں آئی۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ شاید آپ کو سادگی پسند ہے۔ زیان نے لفظ سادگی سنتے ہی اریبہ کی یادوں میں ڈوب گیا، مگر فوراً خود کو سنبھالا اور کہا، نہیں ثنا، سب کچھ پرفیکٹ ہے، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ان سب باتوں کو چھوڑو، آج ہماری نئی شروعات ہے۔ زیان نے ثنا کا ہاتھ تھاما، مگر اس ٹچ میں وہ سکون نہیں تھا۔ وہ ثنا کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے اریبہ کا وہ چہرہ تھا جو پارک میں روتے ہوئے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ وہ ثنا سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ یہ زیان کا پہلا فیک بیہیویئر تھا، ایک ایسی اداکاری جو اسے اب پوری زندگی نبھانی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر سو رہا تھا، مگر اریبہ کی آنکھوں میں نیند نہیں، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، صرف اس کے موبائل کی روشنی اس کے پیلے سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ وہ انسٹاگرام اوپن کرتی ہے، سرچ بار میں وہی نام لکھتی ہے جو اس کی ہر سانس میں بسا ہے، زیان۔ آج زیان کی پروفائل پبلک تھی، شاید وہ اپنی خوشی پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ پہلی ہی پوسٹ سامنے آتی ہے، دا نکاح۔ اریبہ کی سانس رک جاتی ہے، وہ فوٹو زوم کرتی ہے۔ زیان نے سفید رنگ کی مہنگی شیروانی پہنی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ، اس کے برابر میں ثنا بیٹھی تھی، لال جوڑے میں دلہن بنی ہوئی، اس کا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں تھا۔
اریبہ کو یاد آتا ہے وہ دن جب بارش ہو رہی تھی اور زیان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، اریبہ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ آج وہی ہاتھ کسی اور کے نصیب میں تھا۔ وہ اسکرول کرتی ہے، اگلی فوٹو رنگ سیریمنی کی ہے۔ زیان ثنا کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ اریبہ اپنی انگلیوں کو دیکھتی ہے جہاں زیان نے کبھی اسے ایک رنگ پہنائی تھی اور کہا تھا، میرا وعدہ سچا ہے۔ وہ کمنٹس پڑھنے لگتی ہے، پرفیکٹ میچ، میڈ فار ایچ ادر، رب نے بنا دی جوڑی۔ ہر ایک کامنٹ اریبہ کے وجود پر ایک تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا دنیا اتنی اندھی ہے، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس پرفیکٹ کپل کی نیو ایک لڑکی کے قتل ہوئے ارمانوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ فون دیوار پر مار دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے۔ وہ بار بار ان فوٹوز کو دیکھتی ہے اور خود کو اذیت دیتی ہے۔ اس کا بدن تھر تھرانے لگتا ہے۔ وہ موبائل سینے سے لگا لیتی ہے اور تکیے میں اپنا منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی ہے۔ آج اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ زیان کی زندگی سے ایسے نکال دی گئی تھی جیسے کسی پرانی کتاب سے کوئی سوکھا ہوا پھول نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد زیان کی زندگی کسی خواب کی جیسی لگتی تھی۔ سوشل میڈیا پر یوروپ کے ٹرپس، مہنگی ڈنر کی فوٹوز، ہر فوٹو میں زیان ثنا کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکرا رہا ہوتا۔ دنیا کہتی زیان کتنا خوش قسمت ہے، کتنی پیاری بیوی ملی ہے، کتنا پرفیکٹ کپل ہے۔ وہ پرفیکٹ کپل صرف پکسلز اور اسکرینز تک تھا، اصل زندگی تو رات کے اندھیرے میں شروع ہوتی تھی، جب ثنا سو جاتی اور کمرے کی خاموشی زیان کو ڈستی تھی۔ اس سناٹے میں اسے اریبہ کے وہ نرم ہاتھ یاد آتے جو بنا کہے اس کی کلائی تھام لیتے تھے۔ اسے وہ فکر یاد آتی جب اریبہ کہتی تھی، زیان تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس ایک سوال میں جتنا اپنا پن تھا وہ زیان کو اپنی کروڑوں کی دولت میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ باہر سے سکسیسفل تھا مگر اندر سے بالکل خالی۔ وہ ایک ایسے محل میں قید تھا جس کی دیواریں اس نے خود بنائی تھی۔ ایک شام اریبہ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اریبہ چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ وہ خاموشی سے چائے سرو کر رہی تھی کہ دور کی ایک خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اریبہ یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ اتنی دبلی ہو گئی ہو، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی ہے تمہیں؟ خالہ نے بڑے مزے سے چائے میں بسکٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ اریبہ نے بس نظریں جھکا لی۔ تبھی ایک عورت بولی، بیماری کیا ہونی ہے، عمر نکل رہی ہے نا، 28 کی ہو گئی ہے، اب تک شادی نہیں ہوئی۔ زیادہ پڑھائی لکھائی اور نخرے انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ اریبہ کی ماں نے ہمت کر کے کہا، نہیں ابھی بچے کی مرضی نہیں ہے، پر لوگ کہاں رکتے ہیں۔ ایک عورت جو زیان اور اریبہ کے قصے سے تھوڑا تھوڑا واقف تھی وہ بول اٹھی، مرضی کی بات نہیں ہے بہن، بات تو حیثیت کی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ کسی رئیس خاندان کے لڑکے سے بات پکی ہونے والی ہے، مگر وہ تو کسی شہزادی کو لے آیا۔ صحیح ہے، مرد ہمیشہ اپنے برابر والوں میں ہی رشتہ کرتا ہے۔ اریبہ کو شاید غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ اس محل کی رانی بنے گی۔ اریبہ کے ہاتھوں میں ٹرے لرزنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، اب ساری زندگی کیا اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ اس نے تو اپنا گھر بسا لیا ہے، اس کے تو بچے بھی ہو گئے ہیں، اور تم یہاں لیلا بنی پھرتی ہو۔ تھوڑی تو شرم کرو، ماں پر بوجھ بن رہی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ اس کی داستان کو چٹکارے لے کر سن رہے تھے۔ ہر کوئی اس پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اریبہ تمہارا دل کیسا ہے، سب یہ پوچھ رہے تھے کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ کا دل ٹوٹ جائے تو لوگ مرہم نہیں لگاتے بلکہ نمک لے کر تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کے سامنے نہیں روئے گی۔ دوسری طرف پیرس میں ایفل ٹاور کے سامنے کھڑے ہو کر ثنا سیلفی لے رہی تھی۔ ثنا اور زیان اپنی 5th میرج اینیورسری سیلیبریٹ کرنے پیرس گئے ہوئے تھے۔
ثنا نے کہا زیان دیکھو نا کتنا رومانٹک موسم ہے، آئی ایم سو ہیپی کہ ہم یہاں ہیں۔ زیان نے کہا ہاں ثنا واقعی بہت خوبصورت ہے۔ زیان نے مسکرا کر فوٹو تو کھنچوا لی، مگر اس وقت اس کے دماغ میں اریبہ کی وہ پرانی بات گونج رہی تھی۔ اس نے کہا تھا زیان مجھے بڑے شہر نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ ثنا بے خبر تھی، وہ زیان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر وہ کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ زیان کی مسکراہٹ اس کے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں کبھی چمک نہیں لاتی۔ زیان نے ثنا کو سب کچھ دیا، دولت، گھومنے پھرنے کی آزادی اور وقت، مگر اس نے ثنا کو کبھی اپنا دل نہیں دیا۔ وہ ثنا کے ساتھ ہوتا تھا مگر خواب اریبہ کے دیکھتا تھا، وہ ثنا کے ساتھ ہنستا تھا مگر اس ہنسی میں اریبہ کی خاموشی کا زہر ملا ہوتا تھا۔ یہ زیان کی سزا تھی، ایک ایسی زندگی جہاں وہ سب کچھ پا کر بھی اس ایک شخص کے لیے ترستا تھا جسے اس نے کبھی ٹھکرایا تھا خود ہی۔ وقت گزرتا رہا مگر اریبہ کے لیے وقت وہیں رک گیا تھا جہاں زیان نے اسے چھوڑا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، وہ لڑکی جو پہلے ہی کم بولتی تھی اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ صبح جب اس کی ماں اسے جگانے آتی تو اریبہ وہیں آنکھیں کھولے ہوئے چھت کو تکتی ہوئی ملتی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا تھا، چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے اتنے گہرے کالے گھیرے پڑ گئے تھے کہ لگتا تھا صدیوں سے سوئی نہیں ہے۔ ایک دن وہ کچن میں گلاس لینے گئی مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گلاس پکڑ سکے۔ گلاس زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اریبہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ کانچ کے ٹکڑے نہیں، اس کی اپنی روح ہے جو فرش پر بکھری پڑی ہے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر دبانے لگی۔ اسے درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کا درد اتنا زیادہ تھا کہ باہر کا ہر زخم پھیکا تھا۔ اسے پینک اٹیکس آنے لگے تھے۔ کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے اسے لگتا کہ کمرے کی دیواریں اس کے قریب آ رہی ہیں، اس کا دم گھٹنے لگتا، وہ ہانپنے لگتی، پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ اس کی ماں دوڑ کر آتی اور پوچھتی اریبہ کیا ہوا میری بچی، مگر اریبہ کیا بتاتی کہ اس کے اندر کا سناٹا اسے کھائے جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ڈپریشن ہے، اسے خوش رکھیے۔ دنیا کو کون سمجھائے کہ خوشی تو اس دن چلی گئی تھی جب زیان نے رشتہ ختم کیا تھا۔ وہ دوائیاں کھاتی مگر اسے سکون نہیں، صرف کچھ وقت کے لیے نمبنس ملتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر سالوں بعد قسمت نے ان دونوں کو ایک ایسی جگہ ملوایا جہاں صرف سچ بچتا ہے، ایک ہاسپٹل کے کوریڈور میں۔ 10 سال کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا۔ ان 10 سالوں میں اریبہ نے ہر روز خود کو تھوڑا تھوڑا مارا تھا اور آج قسمت نے انہیں وہاں لا کر کھڑا کیا جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاسپٹل کا وہ لمبا کوریڈور، سفید روشنی اور سامنے کھڑا زیان۔ زیان نے ہمت کر کے قدم بڑھائے مگر وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اب صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے اور آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں اور رنگ بھی سیاہ ہے۔ زیان نے آواز میں تھر تھراہٹ لیے ہوئے پوچھا اریبہ تم یہاں اتنے سالوں بعد، تم کتنا بدل گئی ہو۔ اریبہ نے اپنی فائل سینے سے لگائی اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا زندگی اکثر ایسی ہی جگہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے زیان، جہاں انصاف صرف دعا مانگ سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ زیان نے کہا تم بدل گئی ہو۔ اریبہ نے کہا بدلی تو نہیں ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ زیان نے نظریں جھکا کر کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح ملیں گے۔ میں تمہیں کبھی بھلا نہیں پایا اریبہ، ہر محفل میں، ہر سفر میں مجھے تمہاری کمی محسوس ہوئی۔ اریبہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بھلایا نہیں؟ زیان، یاد رکھنا اور ساتھ کھڑے ہونے میں فرق ہوتا ہے، دونوں الگ باتیں ہیں۔ محبت کا مطلب صرف یاد کرنا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ جب تم نے بارات نکالی تھی نا، تب تم نے صرف ایک رسم نہیں نبھائی تھی، تم نے میری امیدوں کا جنازہ اٹھایا تھا۔
ضیان نے جذباتی ہو کر اریبہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اریبہ، کیا اب بھی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ میں اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جو تمہیں نہیں ملی۔ اریبہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور آنکھوں میں سختی آ کر کہا، نئی شروعات؟ ضیان، تم کس نئی شروعات کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں ایک عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا تم نے ایک پل میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ ضیان نے گھبراتے ہوئے کہا، ثنا وہ سب سمجھ جائے گی، وہ بہت سمجھدار ہے، اور پھر ہم کوئی راستہ نکال لیں گے نا۔ اریبہ نے کہا، نہیں ضیان، تم راستہ نہیں نکالو گے، تم ایک نیا گناہ کرو گے۔ تم پھر سے وہی کرو گے جو تم نے 10 سال پہلے میرے ساتھ کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب تم نے میرا دل توڑا تھا اور آج تم اس کا گھر توڑنے کی بات کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ گھٹ گھٹ کر جینا کیسے ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب وہ ٹاول میں منہ دبا کر رات کو رونا پڑتا ہے تو روح تک تڑپ جاتی ہے۔ میں ایک عورت ہو کر کسی اور عورت کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو ثنا بھی وہی سوال کرے جو میں نے کیا تھا کہ کیا اس کی محبت اتنی سستی تھی۔ ضیان آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولا، لیکن اریبہ، میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ میں گھٹ رہا ہوں اس رشتے میں۔ اریبہ نے ایک سرد لہجے میں کہا، تو یہ تمہاری سزا ہے ضیان۔ تم نے اس دن اپنی ماں کی انا اور دولت کو چنا تھا نا، تو اب اسے بھگتو۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر تمہاری زندگی میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نئی شروعات ان رشتوں کی ہوتی ہے جو ٹوٹتے ہیں۔ ہمارا رشتہ تو کب کا دفن ہو چکا ہے، اور دفن کی ہوئی چیزوں کو اگر دوبارہ اکھاڑا جائے نا ضیان، تو وہاں صرف تکلیف ملتی ہے، سکون نہیں۔ ضیان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اریبہ نے اپنا بیگ سنبھالا اور جانے کے لیے مڑی، مگر ایک پل کے لیے رک کر اس نے پیچھے دیکھے بنا ایک آخری بات کہی، ضیان، اگر کبھی زندگی میں سب کچھ ملنے کے بعد بھی لگے کہ کچھ کمی ہے تو سمجھ لینا، وہ کمی میں ہوں۔ وہ چلی گئی۔ ضیان وہیں کوریڈور کی سفید روشنی میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے آج محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ لوگ اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ واپس آنے کے سارے نشان مٹ چکے ہوتے ہیں۔ اریبہ نے اس دن ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک پیار کرنے والی نہیں تھی، وہ ایک عظیم انسان تھی جس نے اپنا سکون قربان کر دیا تاکہ کسی اور عورت کا سہاگ نہ اجڑے۔ یہ تھی وہ سچی کہانی جو میری ہی ایک فرینڈ نے مجھ سے شیئر کی۔ آج ضیان کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ ہر رات اریبہ کی اس خاموشی میں مرتا ہے۔ یاد رکھیے، ادھورا پیار ہمیشہ پورا درد دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ضیان کو ایک موقع اور ملنا چاہیے تھا، یا اریبہ نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا؟ کیا ایک عورت کو دوسری عورت کا گھر بچانے کے لیے اپنے پیار کی قربانی دینی چاہیے؟ یا اسے کسی اور عورت کے گھر ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، بس اسے اپنے پیار سے مطلب ہونا چاہیے؟